بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو نہ صرف پوری کائنات میں بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان مظاہر سے ایک طرف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ذات اتنی قدرت اور حکمت کی مالک ہے اس کو اپنی خدائی کا نظام چلانے کے لیے کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی مددگار کی ضرورت ہے، اس لیے وہ اور صرف وہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ دوسری طرف قدرت کی نشانیوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس ذات نے یہ کائنات اور اس کا یہ حیران کن نظام پیدا فرمایا اس کے لیے بات کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے۔ اور یہ نشانیاں جو ہیں لوگوں کو توحید اور آخرت کا عقیدہ سمجھانے کے لیے دی گئیں، بتائی گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت کے لیے تشریف لائے ہیں کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اپنا عقیدہ اور عمل درست کر لیں۔ اور اس سلسلے میں آیات نمبر 13 سے 29 تک ایک ایسی قوم کا ذکر فرمایا گیا ہے جس نے حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور بلکہ حق کے داعیوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کا معاملہ کیا، تو نتیجتاً حق کے داعی کا تو انجام بہترین ہوا اور حق کے منکر اللہ تعالیٰ کی عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے اس سورت کو قرآن کا دل قرار دیا ہے۔ شروع کرتے ہیں سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون۔ یاسین حروف مقطعات میں سے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بھی ایک نام ہے۔ حکمت بھرے قرآن کی قسم، تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو، بالکل سیدھے راستے پر۔ یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل، تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف میں مدت سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، تو اور جو لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے، یعنی لوگوں کے بارے میں تقدیر میں جو بات لکھی تھی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ بات پوری ہو رہی ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا۔ یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف میں پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تقریباً 2000 سال یا 1800 سال کا فرق ہے، تو اس میں پیغمبر جو تھے وہ شام اور فلسطین اور دوسرے علاقوں میں آتے رہے، مکہ کے گرد و نواح میں نہیں آیا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آپ کو یہ قرآن دے کر اس علاقے میں بھیجا گیا ہے کہ جن لوگوں کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ بات پوری ہو چکی سے مطلب یہ کہ تقدیر میں ان کا یہ جو ایمان ہی نہیں لا رہے، تو اس کا مطلب ہے ان کے لیے طے کر دیا گیا ہے کہ یہ ایمان لانے کا انہوں نے موقع گنوا دیا، اختیار گنوا دیا، اب یہ خوشی سے ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے اب یہ انہی کی تقدیر ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ لِلْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کے گلوں میں طوق ڈال رکھے ہیں جو ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں۔ یعنی ان کی ضد اور ہٹ درمی کو بیان کرنے کے لیے یہ ایک استعارہ ہے کہ مثال دی گئی ہے کہ حق کے صاف صاف ظاہر ہونے کے باوجود جن لوگوں نے اس طرح ہٹ دھرمی کی روش اختیار کی ہے اور اپنے آپ کو حق کے دیکھنے سے محروم کر لیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے گلوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، اور جب توق پڑا ہو تو گلے کو، گردن کو ایک ہی سمت میں کس دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اب ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا اور ان کے سر جو ہے نا اوپر کے اوپر اٹھے رہ گئے ہیں۔
اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی، یعنی دیواریں حائل ہو گئی ہیں، ہدایت ان کو نظر نہیں آتی، سیدھا راستہ ان کو نظر نہیں آتا، ان کے آگے بھی دیوار حائل ہو گئی اور ان کے پیچھے بھی۔ اس طرح اس نے ان کو آڑ نے ڈھانک لیا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا، اور ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم انہیں خبردار کرو یا خبردار نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے، چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو، یعنی جو نصیحت پر چلے گا اور اللہ کو بن دیکھے ڈرے گا، خدائے رحمان کو بغیر دیکھے ہوئے ڈرے گا اس سے، تو اس کے لیے مغفرت اور عزت، اس کی باعزت انجام کی خوشخبری ہے۔ دیکھنے کے بعد تو قیامت میں سب لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن دنیا میں جو ایمان ہے، مطلوب ایمان، وہ ہے کہ بن دیکھے اللہ سے ڈرا جائے، بس ایمان رکھا جائے کہ وہ اللہ ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم نے اس کی رضا کے کام کرنے ہیں۔ تو یہ خیال جب دل میں یقین پکڑ جائے، جڑ پکڑ جائے، تو پھر انسان اللہ سے ہر معاملے میں ڈرتا ہے۔ یہی چیز اللہ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی، اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا پورا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی جو لوگوں کی بد عملیاں ہیں وہ بھی، اور ان بد عملیوں کے اثرات بھی، دونوں چیزیں جو ہیں لکھی جا رہی ہیں، کیونکہ جو بھی کوئی عمل ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، جو بھی کوئی کام کیا جاتا ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں، اچھے عمل کے اچھے اثرات اور برے عمل کے برے اثرات، تو وہ اثرات جہاں تک چلیں گے وہ بھی لکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کسی نے نیکی کا آغاز کیا، اب وہ نیکی کا آغاز کرنے والے نے کی وجہ سے اور جن لوگوں نے اثرات قبول کیے یا جو کوئی اس کے پیچھے چلے یا جنہوں نے اس کی پیروی کی، وہ بھی جب تک نیکی کرتے رہیں گے تو آغاز کرنے والے کے حساب میں بھی برابر ثواب لکھا جائے گا، نیکی کرنے والوں کا ثواب بھی اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا، اور نیکی کرنے والوں کو الگ سے ملے گا۔ اور اسی طرح جس کسی نے برائی کا آغاز کیا، کوئی برے کام کی ابتدا کر دی، کسی بدعت کی، کسی برائی کی، اب جتنے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے، جو برائی اس کی وجہ سے پھیلے گی، ان ساروں کا گناہ بھی اس آغاز کرنے والے کے کھاتے میں ڈالا جائے گا، اور دوسروں کو بھی اپنا گناہ الگ ملے گا، اور آغاز کرنے والے کے کھاتے میں سب سے زیادہ جمع ہوگا۔ تو یہ اثرات ہوتے ہیں جو اللہ پاک نے کہا ہے کہ ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، اور کل کو ان کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، اور خاص طور پر کوئی شخص ایسی پوسٹ پر ہو، کوئی ایسے عہدے پر ہو، یا کسی کا ایسا مقام ہو کہ جس کی لوگ نقل کرتے ہوں، جس کو دیکھ کر لوگ اثر قبول کرتے ہوں، اس شخص کو تو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ہر فعل جو ہے، لوگ اگر اس کا اثر قبول کریں گے تو وہ اس کے کھاتے میں اثر جائے گا۔ تو یہ ہمارے ہاں خاص طور پر جو میڈیا کے ہیں، یہ لوگ تو برائیوں کو پھیلانے میں سب سے آگے ہیں، تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے جتنی برائی پھیلے گی اس کے تمام کے گناہ جو ہیں ہمارے کھاتے میں لکھے جائیں گے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور اے پیغمبر تم ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس رسول آئے تھے۔ قرآن کریم نے اس بستی کا نام ذکر نہیں فرمایا، اب چونکہ مکہ والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی بستی میں بھیجے گئے ہیں اور یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ پاک ایک بستی کی مثال دے کر ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ بستی جو تھی اس میں اللہ نے رسول بھیجے۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ بستی شام کا مشہور شہر انطاکیہ تھی، لیکن یہ روایتیں مضبوط نہیں ہیں اور تاریخی قرائن سے بھی ان کی تصدیق نہیں ہوتی۔ بہرحال جو بھی بستی تھی، رسول عربی زبان میں ہر اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی کا پیغام لے کر دوسرے کے پاس جائے، تو قرآن پاک میں یہ لفظ زیادہ تر پیغمبروں کے لیے استعمال ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ حضرات انبیاء کرام تھے، تو اللہ پاک نے ان کے بارے میں جو صحیح تعیین ہے وہ تو نہیں کی، لیکن ایک مثال سمجھائی جا رہی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے
کہ کافی زیادہ پیغمبر تھے، یکے بعد دیگرے بھیجے گئے تھے۔ ان میں کچھ، ایک کا نام تھا صادق، ایک کا نام تھا صدوق، اور یہ دو پیغمبر اکٹھے آئے تھے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی اس بستی میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ اور پھر کیا ہوا، جب انہوں نے یہ آئے دو رسول بھیجے اللہ نے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان بستی والوں نے فَكَذَّبُوهُمَا، ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے ایک تیسرا رسول بھیجا جو ان کی تائید کے لیے بھیجا گیا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، انہوں نے کہا لوگوں سے کہ بے شک ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ تیسرے پیغمبر نے آ کر ان دونوں رسولوں کی تصدیق کی، تو ان لوگوں نے پھر بھی نہ مانا، کہنے لگے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا، وہ کہنے لگے ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہم واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ہم صاف صاف پیغام تم تک پہنچا دیں۔ بستی والوں نے کہا انا تطیرنا بکم، ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے۔ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، یقین مانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے۔ ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی۔ قالوا، پیغمبروں نے کہا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ان ذکرتم، کیا تم یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ یعنی تینوں کو جھٹلا دیا۔ اس کے بعد وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ جب یہ تینوں رسولوں کو جھٹلا دیا گیا تو بستی کا جو کنارہ تھا، پرلا علاقہ یعنی دور کنارے کا جو علاقہ تھا، وہاں سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کیونکہ یہ لوگ جو تھے رسولوں کے در پہ ہو گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر مار دیں گے یا تمہیں بڑی دردناک سزا دیں گے۔ اب یہ شخص جو تھا یہ ایمان والا تھا، مومن تھا، اس کو پتا چلا کہ بستی کے لوگ جو ہے رسولوں کے در پہ ہو گئے ہیں، تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کا کہنا مان لو۔ روایات میں ان کا نام، یہ جو دوڑتا ہوا شخص آیا ہے، ان کا نام حبیب نجار بتایا گیا ہے۔ یہ نجار بڑھئی کو کہتے ہیں، یہ پیشے کے لحاظ سے بڑھئی تھے، نام ان کا حبیب تھا، اور یہ رسولوں کی دعوت کو پہلے ہی قبول کر کے ایمان لا چکے تھے، اور لیکن انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اور شہر کے کنارے میں کہیں تنہا عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی قوم کہ انہی کی قوم ہے اور یہ لوگ رسولوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، پہنچانے کے لیے تل بیٹھے ہیں، تو انہوں نے پھر وہ آئے، بھاگے ہوئے آئے اور انہوں نے اپنے قوم کو منع کیا کہ تم لوگ ایسا نہ کرو بلکہ ان کی بات کو مان لو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ان لوگوں کا کہنا مان لو، یہ تم سے کوئی بھی اجرت نہیں مانگ رہے۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں؟ انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا۔ بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسوں کو معبود مان لوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہیں آئے گی، یعنی ان معبودوں کی سفارش میرے کسی کام نہیں آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ اگر میں ایسا کروں گا تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں، اب تم بھی میری بات سن لو۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، آخر کار بستی والوں نے ان کو قتل کر دیا، یعنی انہوں نے حبیب نجار کو قتل کر دیا کہ وہ کیوں ان کو رسولوں کی حمایت کیوں کر رہے ہیں اور اپنی قوم کو ایمان لانے کو کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو آخر کار انہوں نے، وہ رسولوں کو قتل کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے جب ان کی باتیں سنی تو ان کو قتل کر دیا۔ اس سنگ دل قوم نے
ان کی خیر خواہانہ تقریر کے جواب میں ان کو پتھر مار مار کر شہید کر دیا۔ تو اب اللہ پاک نے ان کو کیا کہا کہ قیل ادخل الجنہ، آپ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حبیب نجار کو اللہ پاک نے جنت میں داخلے کی جب خوشخبری دی تو اس وقت بھی یہ خیر خواہ بندہ اس وقت بھی اپنی قوم کے بارے میں خیر خواہی سوچ رہا تھا، کہنے لگا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے اللہ نے مجھے کتنا بڑا اجر دیا ہے، بما غفر علی ربی، کہ میرے پروردگار نے کس طرح میری بخشش کر دی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ تو جو بھی شخص خیر خواہی کرتا ہے اپنی قوم کی، اللہ پاک اس کو پسند بھی کرتے ہیں، اجر بھی دیتے ہیں، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں تا قیامت اس کا ذکر خیر جو ہے اتار دیا۔ کل بھی ایک بات ہم نے دیکھی تھی، پرسوں بھی یہ بات ہمارے اس میں آئی تھی پیش نظر، کہ ایک چونٹی نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کی خیر خواہی کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ نے ان کا ذکر کر دیا۔ اب یہ حبیب نجار اپنی قوم کی خیر خواہی کی بات کر رہا ہے، اللہ پاک نے ان کا ذکر قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، اپنے قرآن میں اتار دیا۔ تو قوم کی خیر خواہی اللہ کو بہت پسند ہے، تو ہر شخص کو اپنی قوم کا خیر خواہ ہونا چاہیے، اور اپنی قوم کی نجات کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کی بھلائی کے لیے راستے سوچنے چاہیے، اور جو بھی وہ کوشش کر سکتا ہو ضرور کرنی چاہیے۔ تو اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا اور بتایا۔ اب کیا ہوا کہ ان کو مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کا خیال آ رہا ہے کہ کاش میری قوم جان لیتی کہ مجھے میرے اللہ نے کتنا باعزت مقام دیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے کہا کہ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین، اور اس شخص کے بعد اس شخص کو جب انہوں نے قتل کر دیا، تو اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم پر اب تو عذاب آنا تھا، پکا ہو گیا نا عذاب، انہوں نے ناحق لوگوں کو قتل کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہمیں کوئی لشکر اتارنا نہیں پڑا آسمان سے، کہ ہم بڑا لشکر اتارتے اور پھر اس قوم کا صفایا کرتے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، بس ایک چنگھاڑ ہی کافی تھی، ایک چنگھاڑ جبرائیل علیہ السلام نے ماری، اور جس سے وہ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سارے کے سارے یکدم بجھ کر رہ گئے، ساری بستی پوری کی بستی بجھ کر رہ گئی۔ یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس کوئی بھی رسول ایسا نہیں آیا کہ جس کا یہ مذاق نہ اڑاتے رہے ہوں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو اس طرح ہلاک کیا ہے کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر دوبارہ نہیں آئے، اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا، اور ان کے لیے ایک نشانی زمین میں ہے کہ وہ زمین مردہ پڑی ہوئی تھی، ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اس سے غلہ نکالا جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں۔ اللہ پاک توجہ دلا رہے ہیں، مکہ والوں کو بتا رہے ہیں پچھلی قوموں کے حالات، پچھلی بستیوں کے حالات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ مکہ والوں سے کو اب اپنی اور نشانیاں بتا رہے ہیں۔ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ زمین کی طرف دیکھو کہ اس کے مردہ پڑی ہوئی تھی، تو ہم نے اس کو کیسے زندگی دی، اس میں سے ہم نے غلہ نکالا جس کو یہ لوگ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس زمین میں کھجور اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔
یہ چیزیں ساری اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، تو یہ ہم ان کے لیے بنا رہے ہیں، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں بتا دیا کہ جو بھی پیداوار ہے یہ بھی جوڑا جوڑا پیدا کی گئی ہے، یعنی پیئرز ہیں۔ تو یہ چیزیں تو ہم نے سائنس کے ذریعے آج سیکھی ہیں نا کہ نر اور مادہ ہوتے ہیں پودوں میں بھی، لیکن قرآن آج سے 1400 سال پہلے بتا رہا ہے کہ اللہ پاک نے پودوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں اور انسانوں کے بھی، اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی تک جانتے بھی نہیں ہیں۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ابھی تک انسان ابھی ڈھونڈ بھی نہیں سکا، دریافت بھی نہیں کر سکا، لیکن اللہ پاک نے وہ چیزیں جو بنائی ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں بنائی ہیں۔ تو سائنس کو مختلف چیزوں کے جوڑوں کا رفتہ رفتہ ادراک ہو رہا ہے۔ مثلا بجلی جو ہے، بجلی میں بھی دیکھیں کہ پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتا ہے، ایٹم میں بھی الیکٹران اور پروٹون پیئر بنتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں جو آج سائنس بتا رہی ہے، اللہ پاک نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں نے سب چیزوں کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اب کائنات کی میں اصل چیز جو ہے نا، اصل کائنات کی جو اصل چیز ہے وہ اندھیرا ہے، تو وہ اللہ پاک اسے دور کرنے کے لیے روشنی پیدا فرماتے ہیں سورج کی، اور جب سورج نکلتا ہے تو جو کائنات پہ اندھیرے کا غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اس کا اتار دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے چڑھا، روشنی کا ایک وہ ہوتا ہے غلاف، وہ چڑھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب رات آتی ہے تو روشنی کا چھلکا اتار لیتے ہیں، یعنی غلاف اتار لیتے ہیں، تو پھر واپس اندھیرا آ جاتا ہے۔ تو یعنی اصل میں پہلے کیا ہے؟ اندھیرا ہے، روشنی اوپر آتی ہے تو وہ اندھیرے کو دور کر دیتی ہے۔ جب اندھیرا دور ہو جاتا ہے پھر اللہ پاک یہ ایک طرح سے روشنی کا غلاف اندھیرے پہ چڑھایا، پھر روشنی کا غلاف اتار لیتے ہیں تو رات آ جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ ایک تو رات اور دن کی نشانی ہو گئی، ایک سورج کی ہو گئی۔ یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ جب ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یعنی پورے مہینے کا دورہ مکمل کرتا ہے چاند، تو آخر میں 1 یا 2 راتوں میں یا تو غائب رہتا ہے، پھر جب وہ دوسرا دورہ شروع کرتا ہے تو وہ اتنا پتلا اور خمدار اور پیلا سا ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی درخت کی وہ شاخ جو پرانی ہو کر پتلی اور خمدار ہو جاتی ہے۔ پہلی تاریخ کا چاند دیکھا نا کس قدر باریک سا اور خمدار ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے جو اس کی منزلیں مقرر کی تھیں وہ پورے دورے سے ہو کر آتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ مطلب چاند کے سورج کی مجال نہیں کہ چاند کے مدار میں داخل ہو جائے، ایک تو مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ سورج کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ رات کے وقت چاند کے افق پر موجود ہو۔ سورج اسی وقت نکلے گا جب اللہ نے اسے جہاں نکلنے کا حکم دیا ہوگا، یعنی رات میں نکل کر وہ رات کو دن نہیں بنائے گا، وہ اپنے اسی مقررہ وقت میں نکلے گا جس کو اللہ نے مقرر کر دیا اس کے لیے۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اولاد کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اہل عرب اپنی جوان اولاد کو تجارت کی غرض سے سمندری سفر پر بھیجا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کشتیاں ہیں ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتیوں میں ہم سوار کرتے ہیں، اس میں بھی ایک نشانی ہے کہ کشتی جو چلتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے اور اللہ کے نظام کے تحت چلتی ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اس جیسی یعنی کشتیوں جیسی، کشتی ایک سواری ہے تو اور بھی ہم نے کئی سواریاں پیدا کی ہیں، یعنی دوسری سواریاں جو صحراؤں میں ان کی سواری تھی اونٹ تھی، کیونکہ اونٹ اہل عرب اونٹ کو صحرا کا جہاز کہا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اور بھی اس سے ملتی جلتی ہم نے ان کو سواریاں عطا کی ہیں، اور ایسی چیزیں کہ جن کا ابھی ان کو علم بھی نہیں، یعنی ان کو یہ نہیں پتا کہ آگے اور کون کون سی سواریاں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، جو قیامت تک
سواریاں پیدا ہوں گی وہ ساری کی ساری اس میں داخل ہیں۔ مثلاً آبدوزیں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، یہ بھی کشتیوں کی مانند پانی میں تیرتے ہیں، اور ہوائی جہاز جو ہوا میں تیرتا ہے، تو یہ سب چیزیں جو کہ ابھی اور بھی اگر کوئی چیزیں ایجاد ہوں گی ساری اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر ڈالیں، جس کے بعد نہ تو کوئی ان کی فریاد کو پہنچے گا اور نہ ان کی جان بچائی جا سکے گی۔ کشتی میں اگر اللہ پاک غرق کر دیں سمندر میں تو کوئی بھی نہیں جان بچانے کو آئے گا، لیکن یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت ہے اور ایک معین وقت تک زندگی کا مزہ اٹھانے کا موقع ہے جو انہیں دیا جا رہا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے، جو تمہارے مرنے کے بعد آئے گا، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ ذرا کان نہیں دھرتے، اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی کہ جس سے یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ جو بھی نشانی دکھائی جائے یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے غریبوں پر خرچ کرو، تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ مسلمانوں تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی جب غریبوں کو کھانا کھلانے کا کہا جاتا ہے تو ان کا جواب دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی انہیں کھلا دیتا نا، اللہ پاک نے خود نہیں کھلایا تو ہم کیوں انہیں کھلائیں۔ یہی بات ہے کہ آج جو ہمارے ہاں امیری اور غریبی کا فرق ہے تو لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہم غریبوں کو دیں کہ ان کا فرق مٹ جائے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم نے محنت کی ہے، ہمارے بچوں نے محنت کی ہے، ہماری محنت کی کمائی ہے، ہم کیسے ان لوگوں کو دے دیں؟ یہ بھی کریں محنت، کمائیں خود، کیوں مانگتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ تو یہ ایسے جواب آج بھی سننے کو ملتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو بھی امیر کر دیتا، انہیں بھی رزق بہت زیادہ دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ امیروں کو دیکھ رہا ہے، رزق والوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اللہ کے رزق سے اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا نہیں، یا خود ہی سانپ بن کر بیٹھ رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے جو ہمیں ایسی باتیں کہتے ہو کہ ان پر خرچ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ تو جب ان کو ڈرایا جاتا ہے قیامت سے تو کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو وہ وعدہ کب پورا ہوگا، لے آؤ۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ۔ اللہ پاک کہتے ہیں 49 نمبر آیت ہے کہ دراصل یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ بس ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی حجت بازی عین درمیان میں انہیں آ پکڑے گی، پھر نہ ان کو کوئی وصیت کرنے کا ٹائم ملے گا، نہ یہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو یکا یک یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے۔ قالو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اے ہائے ہماری کمبختی، ہمیں کس نے ہمارے مرکز سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ جس قبر میں یہ پڑے ہوئے تھے مرکد میں، اب جب وہاں سے نکل پڑیں گے اور حشر کے میدان میں سور کی آواز سنتے ہی سب چل پڑیں گے، تو اس وقت جب عذاب ان کو نظر آئیں گے زیادہ سے زیادہ، اور اللہ کے حضور پیشی ہوگی اور جہنم ان کو نظر آئے گی، اور فرشتے جو ہیں عذاب کے فرشتے ان کو جکڑیں گے، تب یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے وہ مرکد ہی اچھے تھے، وہ قبریں ہی اچھی تھی، تو ہماری کمبختی کہ ہمیں کس نے اس مرکز سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اس وقت یہ کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہے وہ وعدہ جس کا تم انتظار کر رہے تھے، کہتے تھے کہ وہ وعدہ لے آؤ، یہ ہے وعدہ رحمان کا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ھم جمیع لدینا محضرون، اور یہ تو کچھ نہیں بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ سور جو پھونکا جائے گا اس کے لیے اللہ پاک کو کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اتنی دنیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے اربوں خربوں انسانوں کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، تو کوئی بڑی فوج چاہیے ہوگی یا کوئی بڑا عملہ چاہیے ہوگا، کارندے چاہیے ہوں گے کہ جو یہ سارا کام کرے۔ نہیں، ایک آواز ہوگی۔ سور میں حضرت اسرافیل پہلی بار جب آواز پھونک ماریں گے، جو پہلی آواز ہوگی وہ آواز
قیامت کا نفخہ اولا ہوگا، پہلا مرحلہ ہوگا، اس مرحلے میں ساری کائنات کی چیزیں تباہ ہو جائیں گی، کائنات ساری سیلاب آ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائیں گے، زلزلے آ جائیں گے، سب چیزیں تباہ ہو کر سب چیزیں موت کا شکار ہو جائیں گی، ہر جاندار پر موت آ جائے گی جو اس وقت تک زندہ ہوگا۔ اس کے بعد نفخہ ثانیہ ہوگا، دوبارہ ایک پھونک ماری جائے گی، سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا، پھر جب وہ دوبارہ آواز آئے گی اس میں سارے جاندار زندہ ہو کر اللہ کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ تو بس یہ ایک آواز ہی ہوگی، اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی لشکر لانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ایک زور کی آواز ہوگی، سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، چنانچہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے، ہر شخص کو اس کے کیے گئے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، یقیناً جنت والے لوگ اس دن اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ منگوائیں گے، رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، سلام قول من رب الرحیم۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، آمین ثم آمین۔ اور وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور کافروں سے کیا کہا جائے گا؟ کافروں سے کہا جائے گا اے مجرموں آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ، اعلان کیا جائے گا، گروہ بنا دیے جائیں گے، الگ کر دیا جائے گا، کافروں کو آواز آئے گی کہ الگ الگ ہو جاؤ۔ مومنوں کے درمیان میں اگر یہ گھسے بیٹھے ہیں یعنی مکس ہوئے ہوئے ہیں، سارے لوگ اکٹھے کھڑے ہیں، تو کافروں کو الگ ہونے کا حکم دے دیا جائے گا۔ اس آیت کو کئی بزرگان دین سے پتہ چلا کہ وہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے۔ ایک بزرگ تھے، وہ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز میں جب اس آیت پر پہنچے تو بے ہوش ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس بات سے کہ اللہ پاک جب مجرموں کو کہے گا کہ مومنوں سے الگ ہو جاؤ تو مجھے اتنا ڈر لگا کہ کہیں میرا شمار مجرموں میں نہ کر دیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو جرم ہیں، ہم جو گناہ کرتے رہتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ ہمارا شمار مجرموں میں کر دے گا، مجرموں کی صف میں کھڑا کر دے گا تو ہم کیا کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں شامل کرے۔ تو وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کہا جائے گا کہ اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، یعنی گروہ بندی کر دی جائے گی۔ الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ اے آدم کی اولاد شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وان اعبدونی، اور میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، اور ہوا یہ کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا پس تم سمجھتے نہیں تھے؟ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ اصلوھا الیوم بما کنتم تکفرون، آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ کافر لوگ اللہ کے حضور جا کر بھی مکر جائیں گے اپنے، جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے ان شریکوں کی عبادت کی تھی اور مجھے جھٹلایا تھا، پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، تو یہ لوگ انکار کر دیں گے اپنے پیغمبروں کے سامنے، گواہی جب وہ دیں گے تب بھی یہ انکار کر دیں گے، مکر جائیں گے، کہیں گے کہ ہمیں تو کوئی بات پہنچی ہی نہیں تھی، ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں تھا۔ اس وقت اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ زبان جو وہاں پر بھی جھوٹ بولنے سے انکار نہیں کرے گی، اس زبان کو اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے، ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کیا کیا کمائی کر کے لائے ہیں، اور اگر ہم چاہیں
تو یہیں دنیا میں ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، یہ جن آنکھوں سے برائیاں دیکھتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں اور برائی کے راستوں کی طرف چلتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو آج ہی ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دیں، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں گے، کیونکہ یہ آنکھیں اللہ نے دی تھی ہدایت کے راستے پہ چلنے کے لیے۔ ہدایت کا راستہ ان کو نظر نہیں آیا، کفریہ راستے ان کو نظر آئے، تو اللہ چاہیں تو آج ہی ان آنکھوں کو تباہ کر دیں، تو پھر انہیں کہاں سے راستہ نظر آئے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کافروں کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے صورتیں اس طرح مسخ کر دیں کہ نہ یہ آگے بڑھ سکیں نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ اللہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہماری نافرمانیوں پہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہتا، ہماری نافرمانیوں پر ہمیں نوازتا ہی جاتا ہے، نوازتا ہی جاتا ہے، ڈھیل دیتا جاتا ہے کہ شاید کہ یہ لوگ پلٹ آئیں، شاید کہ یہ لوگ ہدایت پا لیں۔ اور بندہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو نافرمانی کے باوجود مجھ کو اللہ نواز رہا ہے تو شاید میرا کوئی کمال ہے، اور وہ مزید نافرمانی میں بڑھتا جاتا ہے۔ دو وجوہات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ جب نوازتے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ بندے کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان نوازشات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے مزے اڑا لے اور جتنا بھی انجوائے کرنا ہے کر لے، آخر اکٹھا ہی اس کو پکڑوں گا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں تو نافرمانیوں میں لگا ہوں اور اللہ مجھے نواز رہا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے؟ کہیں میری آزمائش ہو رہی ہے یا کہ مجھے ڈھیل دی جا رہی ہے؟ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر 68 ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں۔ جب انسان بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے، لمبی عمر پا لیتا ہے، تو جو اس کی تخلیق پہلے تھی وہ اب الٹی ہو گئی ہے کہ ان کو ساری چیزیں بولنے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت ختم ہو جاتی، بعض اوقات اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ دیکھنا سننا یہ ساری صلاحیتیں بالکل صحیح آنکھیں ہوتی ہیں، وہی آنکھیں پھر دیکھنے سے رہ جاتی ہیں اور کان سننے سے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ انسانوں کو پیش آنے والے ان تغیرات کو دیکھتے ہیں تو ان سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ سبق لینا چاہیے کہ جب اللہ انسان کے جسم میں یہ تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے، یہ تغیرات پیدا کر دیتا ہے، تو کیا ان کی نافرمانیوں پر یہ چیزیں بالکل ختم نہیں کر سکتا؟ کیا پھر بھی افلا یعقلون، کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اور ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شاعر کہتے تھے، نعوذ باللہ، کہتے تھے کہ شاعری کی کتاب ہے قرآن، کیونکہ قرآن پاک میں کچھ ایسی فصاحت اور بلاغت ہے، کچھ الفاظ کا ایسا بہاؤ ہے، ایسا فلو چلا آتا ہے کہ لگتا ہے کہ انسان کو اس کے سحر میں انسان کھو جاتا ہے۔ اور سورہ رحمان کو دیکھیں تو سورہ رحمان میں لفظ کے ساتھ لفظ، قافیے کے ساتھ قافیہ کیسے ملایا گیا۔ تو شاعری بھی ایسے ہی لوگ کرتے ہیں کہ اس میں ایک نغمگی ہوتی ہے، ایک ترنم ہوتا ہے اور قافیے کے ساتھ قافیے ملائے گئے ہیں۔ تو یہ تو زبان کی فصاحت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کی جو زبان ہے وہ اتنی شاندار اور اتنی پیاری اور اتنی مسحور کن بنائی ہے، لیکن یہ شاعری تو نہیں ہے، یہ تو ہدایت دے رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو اللہ کی طرف سے نصیحت ہے اور کھلی ہوئی واضح قرآن کی کتاب ہے، کھول کھول کر بیان کر دینے والی۔ لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، کس لیے اللہ پاک نے اس قرآن کو کھول کھول کر بیان کیا کہ یہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے۔ زندہ سے مطلب جس کا دل زندہ ہو، زندہ تو سارے ہی ہیں لیکن ہدایت کوئی کوئی قبول کرتا ہے، تو جس کا دل زندہ ہو، وہ حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہو، تو اللہ پاک اس کو اس قرآن کے ذریعے ہدایتیں دیتے ہیں، اور کافروں کے اوپر اللہ حجت پوری کر رہے ہیں کہ کافر کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو ہدایت دی نہیں گئی تھی۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، چنانچہ ہم نے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، ان کے لیے ہم نے مویشی پیدا کیے اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں۔
چیزیں تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، مویشی اللہ کی تخلیق ہے، لیکن اللہ نے ملکیت ان کو دے دی کہ تم ان کے مالک بن جاؤ۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا ہے۔ اب اونٹ اور گائے وغیرہ میں جو طاقت ہے وہ انسان سے کہیں زیادہ ہے، قد کاٹ میں بھی وہ بہت زیادہ اونچا ہے، لیکن اللہ نے اس کو تابع کر دیا، انسان کو ملکیت میں دے دیا، فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کو کہہ دیا کہ تم ان کو قابو کر لو، ان کے قابو میں آ گئے۔ اب یہ کچھ کو تو انہوں نے سواریاں بنا لیا ہے اور کچھ کا گوشت یہ کھاتے ہیں، نیز ان کو ان مویشیوں سے اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، پینے کی چیزیں بھی ملتی ہیں، یعنی دودھ بھی ملتا ہے، اور فوائد ان کی کھال سے بھی کام آتے ہیں، خیمے بنتے ہیں، اور ان کی کھال سے یہ اور بہت سی چیزیں بناتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ افلا یشکرون، کیا پھر بھی یہ شکر بجا نہیں لائیں گے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ ان کو ان سے مدد ملے گی۔ لا یستطیعون نصرہم، حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کر سکیں۔ وہم لہم جند محضرون، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے قیامت میں ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا۔ غرض اے پیغمبر ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں، یقین جانو ہمیں سب معلوم ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے ہیں اور کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، فاذا ہوا خصیم مبین، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ اپنی حقیقت پر غور کرے انسان کہ اللہ نے اسے کیسے پیدا کیا ہے، ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، اور اب اللہ نے جب اس کو سارے آزاد دیے، اس کو بڑا کر دیا، اس کو صحت اور تندرستی دے دی، تو اب یہ ہمارے ہی خلاف کھڑا ہو گیا جھگڑا کرنے کے لیے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو، اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے۔ قَالَ، کہتا ہے، مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَہِیَ رَمِیمٌ، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، گل چکی ہوں گی۔ قل، آپ فرما دیجئے، یحییھا الذی، زندہ کرے گا اس کو وہی ذات، انشأھا اول مرہ، جس نے ان کو پہلی بار بنایا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالی پیدا کرنے والا ہے وہ، اور وہ ہر کام جانتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، پھر تم ذرا سی دیر میں اسے سلگانے کا کام لے لیتے ہو۔ آگ کا جو پیدا کرنا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آگ نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں، ہماری لائف ختم ہو جائے گی، ہم زندہ ہی نہیں رہ پائیں گے۔ ہمارا کتنا کام آگ پر ہوتا ہے، جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو کیسے چولہے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو ایندھن کے اندر جو آگ پیدا کی ہے وہ کس نے پیدا کی؟ اللہ پاک نے کی۔ پہلے زمانے میں جب یہ ہماری طرح کے نہیں ہوتے تھے جلانے والی چیزیں جو آج ہمارے پاس ہیں، سپارکل ہیں، گیس ہے، اور ہمارے پاس یہ ماچس وغیرہ ہے، تو پہلے زمانے میں دو پتھروں کو رگڑ کر آگ پیدا کی جاتی تھی۔ اور عرب میں ایک درخت ہوتا تھا، دو درخت ہوتے تھے، وہ درخت، ایک درخت کا نام تھا مرخ اور ایک کا نام تھا افار۔ یہ دو درخت کی شاخوں کو یہ لوگ آپس میں رگڑتے تھے اہل عرب، تو یہ چکماک کا کام کرتا تھا، جیسے آگ جل جاتی تھی۔ تو ان لوگوں کو پتا تھا اس بارے میں، تو پتھروں سے تو چلو آگ پیدا کی ہے، لیکن اللہ پاک نے سرسبز درخت سے بھی آگ پیدا کر دی۔ تو یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے، لیکن وہ دو درختوں کو جب رگڑتے تھے تو آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سرسبز درخت سے جو ہستی آگ پیدا کر دیتی ہے، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، تو اس سے تم ذرا سی دیر میں سلگانے کا کام لے لیتے ہو۔ تو کیا اللہ تعالیٰ دوسرے جمادات میں زندگی پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، بھلا جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر دیا، آسمانوں اور زمین سے مشکل تو نہیں ہے نا انسان کی تخلیق۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر دیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ ان یخلق مثلہم، انہی جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے۔ بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم،
جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے، خلاق ہے۔ خلاق یہ مبالغہ کا صیغہ کہ بہت زیادہ قدرت والا خالق، اس کا معاملہ تو یہ ہے، انما امرہ، یعنی اللہ کا جو تخلیق کرنے کا جو معاملہ ہے وہ تو یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتی ہے، اس کا تو بس ارادہ کرنے کی دیر ہے تو چیز ہو جاتی ہے۔ اس کی تخلیق کا کیا کہنا، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا۔ یعنی اتنی زیادہ نشانیاں اور اتنی زیادہ قدرتیں بتانے کے بعد اللہ نے فسبحان کہا کہ پاک ہے وہ ذات۔ یہ ساری چیزیں جو لوگ اس کے قدرت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اللہ اس بات سے پاک ہے، اس کی تو بہت بڑی بادشاہی ہے، اس کی تو بادشاہی، ہر حکومت اس کی ہر چیز پر ہے، اور یہ آخر کار اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ الحمدللہ سورہ یاسین مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کے مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔